بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم. پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک، بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹیلی ویژن پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو، بالخصوص جناب شہریار طارق صاحب، شہری بھائی، ماسٹر سمیر، جناب محمد مکرم علی خان صاحب، جناب شہزادے احمد رضا قادری صاحب، محترم مکرم محتشم جناب قاری حسین آرائی صاحب، جناب ذیشان صاحب لاہور سے تشریف لائیں، بنڈی سے تشریف لائیں، ایبٹوا سے تشریف لائیں، اور آگے چلے جائیں تو ہم لوگ گڑھی حبیب اللہ سے تشریف لائیں. اچھا جی. اور جناب محسن صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں موجود ہمارے جمی جب آپریٹر، ہمارے تمام کیمرہ مین، ہمارے لائٹنگ کے انچارج بیٹھے ہوئے سامنے، آڈیو انچارج تینوں وہیں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ جتنے والنٹیئرز ہیں ماسٹر کنٹرول روم میں، جناب معیز عمر صاحب، جناب حمود منور صاحب، جناب کامران صاحب، جناب احتشام صاحب، جناب ارسلان صاحب، جناب مصباح صاحب، جناب شیزل صاحب، اور علی، دیگر جتنے ہمارے ساتھ لوگ ہیں، خرم، یہ سارے لوگ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگ، لاہور کی پوری ٹیم، محترمہ حنا امان صاحبہ، عمران انصاری صاحب، اس ٹرانسمیشن کی روح رواں جناب عادل سوری صاحب، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اپنے ساتھیوں کو جو یہاں پہ سن رہے ہیں، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. ناظرین محترم، آج بہت بڑا دن ہے، اس لحاظ سے کہ دن تو یہ ہوتا ہے 17 رمضان المبارک، لیکن ہم ایک دن پہلے اس لیے لے کر آئے کیونکہ ہم اس ہستی کو دو واقعات میں تقسیم کرنا نہیں چاہتے. ہماری عقیدت، ہمارا عقیدہ اور ہماری محبت یہ کہتی ہے کہ جب ان کا ذکر کریں تو مکمل کریں، پورا دن کریں، مسلسل کریں، مصمم کریں اور مقدس طریقے سے کریں، کیونکہ وہ ہستی اتنی مقدسہ ہیں کہ جن کا نام لینے سے پہلے آنکھیں جھکتی ہیں، پہلے آنکھوں کو جھکانا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو آج گو کہ 17 رمضان کو ان کا یوم وصال ہوتا ہے، لیکن ہم 16 رمضان المبارک کو ایک دن قبل، دونوں چونکہ روایتیں ملتی ہیں ورنہ ہم کبھی نہ کرتے، دونوں روایتیں موجود ہیں، 16 کی بھی اور 17 کی بھی. تو 17 کو چونکہ یوم الفرقان ہوتا ہے، وہ مصمم اور مکمل روایت ہے، وہ 18 کی نہیں ملتی، وہ 16 کی نہیں ملتی، وہ ایک ہی دن کی ملتی ہے. اور وہ ایسا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس کی گواہی دی ہو، گواہی ان کی بھی دی، میری ماں کی بھی دی، لیکن یہ بدری صحابہ کا جو معاملہ ہے یہ یوم الفرقان. اچھا، میں شاید یوم الفرقان کو بھی پیچھے لے جاتا اور حضرت عائشہ کو آگے لے کے آتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بھی حضرت عائشہ ہیں، اس میں بھی حضرت عائشہ ہیں جو زخمیوں کی تیمارداری کر رہی تھیں. اور یہ بھی آپ کو شاید نہیں پتا، قبریں کھودنے کا حکم بھی خواتین کو رسول اللہ نے دیا تھا اس وقت. یہ بڑی حیران کن بات ہے. کچھ چند ہی صحابہ شہید ہوئے تھے اور اس وقت لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ صحابیات تشریف فرما، ان میں ام المومنین بھی ہیں، تو اس وہاں بھی حضرت عائشہ ہے. اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل بھی ذکر ہوگا، آج بھی ذکر ہوگا، اور انشاءاللہ ذکر ہوتا ہی رہے گا، ہم رہے نہ رہیں، ذکر عائشہ سلامت رہے. سب سے بڑی بات یہ کہ میرا ان سے بڑا گہری عقیدت و تعلق ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری حیات میں بڑے اپنے اوپر دکھ سہے، الزامات بڑے سہے. میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں، ماں سے اپنی، کہ بیٹا ہوں آپ کا، میں امتی بیٹا، میرے اوپر بڑے الزامات لگتے رہتے ہیں، بڑی نئی نئی کہانیاں لگتی رہتی ہیں، لیکن میں آپ کی طرح خاموش رہتا ہوں، کیونکہ آپ کی خاموشی نے بڑا غضب ڈھایا تھا.
مجھے آپ نے یہ سکھایا ہے کہ بیٹا خاموش رہا کرو، بیٹا کبھی جواب مت دینا، خاموش رہو، کیونکہ جب تم خاموش رہو گے تو اللہ گواہی دے گا، ورنہ اگر بول پڑو گے تو اللہ گواہی نہیں دے گا۔ ذرا اس کے انصاف کا بھی انتظار کرو، خاموش رہا کرو۔ جو تم پہ الزام لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط باتیں، خاموش رہو، چپ چاپ، تماشا بھی تو دیکھو۔ ہاں، بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ تو مقصد یہ کہ تھوڑا سا چیزوں کو مسکرا کے برداشت کرنا چاہیے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سبق سیکھنا چاہیے، ان کے صبر سے، ان کی برداشت سے، ان کی پاکیزگی سے۔ کائنات میں ان سے زیادہ نہ کوئی پاکیزہ تھا نہ کوئی پاکیزہ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی پاکیزگی، اپنی عفت، اپنی عصمت، اس پر خود کوئی کلام نہیں کیا۔ کلام کرنے پہ آتی تو بڑے بڑے کلام والے خاموش ہو جاتے، کیونکہ وہ علم الکلام میں بھی مہارت رکھتی تھی، وہ فقیہ بھی تھی، وہ عالمہ بھی تھی، وہ راضیہ بھی تھی، وہ مرضیہ بھی تھی، وہ ساجدہ بھی تھی، وہ سیدہ بھی تھی۔ مقصد یہ کہ عارفہ بھی تھی، زاہدہ بھی تھی، عالمہ بھی تھی، خادمہ بھی تھی، مخدومہ بھی تھی۔ تو مقصد یہ کہ مقصد یہ کہ تھوڑا سا ذرا انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ ماں جب ساتھ ہے نا، عائشہ ماں، تو پھر کوئی کچھ بھی کہتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں پیچھے کھڑی ہے اور کہے گی بیٹا، اور میں نے کتاب بھی لکھی اپنی ماں پہ، 6 شوال المکرم کو، 6 یا 7 شوال المکرم کو ام المومنین کا عقد ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انشاءاللہ 6 یا 7 شوال المکرم کو ہی میری کتاب چھپ کر سامنے آ جائے گی، اور وہ میں حضرت عائشہ کی شادی پر ان کو تحفہ، اپنی طرف سے وہ شادی کا دن ہے تو میں ان کو پیش کروں گا۔ مقدمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1000 صفحات کی کتاب ہے، اور میں نے حضرت عائشہ پر جو مقدمے لگائے ہیں لوگوں نے، جو مقدمے باندھے ہیں، ان کا وکیل بن کر میں نے اس میں کردار ادا کیا ہے، ایک وکیل کی حیثیت سے۔ حضرت عائشہ کو جتنے بھی لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے، کوئی الزام نہیں رہنے دیا، سارے بریت ہیں، کیونکہ اللہ نے برات کر دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو بات اللہ کی برات کی ہے، میں تو صرف وکالت کر سکتا ہوں، وکالت کروں گا اپنی ماں کی، ہمیشہ کروں گا، زندگی بھر کروں گا، جب تک اور جب تک اور کیوں بنے گی یہ بھی مکرم صاحب کہہ تو گئے، لیکن ان کو یہ شاید پتہ نہیں ہے کہ واقعی بنے گی۔ اس کی وجہ ایک اور ہے، کہ وجہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ حضرت عائشہ کے گھر قیام فرماتے تھے یا ان کے حجرے میں ہوتے تھے تو صحابہ کرام تحائف بھیجا کرتے تھے، تحائف حضرت عائشہ کو بھیجتے، تو پوچھتے تھے کیوں بھیج رہے ہو؟ کہہ رہے ہمارے فلاں کام کی سفارش کر دیجیے گا، فلاں، کیونکہ آپ کی سنتے زیادہ ہے، آپ کی سنتے زیادہ ہے، تو میری ماں آپ کی سنتے زیادہ ہے، تو یہ سن لیجئے کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی کرنے والے ظلم بڑا کرتے ہیں، مگر آپ کی سنتے زیادہ ہے، تو آپ ذرا بتا دیجئے گا۔ میرے اندر تو اتنی طاقت اور وسعت گویائی نہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ماجرہ پیش کر سکوں، گو کہ وہ سب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، لیکن یہ کہ آپ بھی ذرا بتا دیجئے گا تو فرق پڑ جائے گا۔ میں زیادہ آپ لوگوں کا اوور آج میٹنگ نہیں جان دینا چاہتا، تو میں اس میں کچھ 2-4 باتیں صرف کر کے پھر میں جناب، لیکن میٹنگ چلے جاتے ہیں اوور بیچاروں کے، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی کی وائٹ بال ہو، کسی کی نو بال ہو جائے، آپ سب لوگ تاکہ اپنا اوور کرا سکیں۔ میں صرف ایک چھوٹا سا، میں کچھ وہ باتیں بتانا چاہوں گا جو لوگوں کو شاید نہیں پتہ۔ حضرت اسامہ بن زید کو آپ لوگ جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے تھے۔ اب میں آپ کو ایک منظر نامے کی طرف لے چلتا ہوں، یہ میری کتاب کا ایک باب ہے، یہ میری کتاب کا ایک باب ہے جو میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس میں یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی چوکھٹ پر سے پھسل گئے اور ان کے چہرے پر زخم آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا کہ اسامہ، یعنی اسامہ سے یہ خون ذرا صاف کر دو۔ اچھا، مجھے خون بہتا دیکھ کر ظاہر ہے کہ عجیب سے لگا، ظاہر ماں بھی ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کو صاف کرنے لگے اور اپنے چہرے سے اس کو ہٹانے لگے۔ یہ علامہ ابن سعد کی روایت ہے، لیکن اسی قسم کی روایت ایک سنن ابن ماجہ میں جو میں نے لکھی اپنی کتاب میں، دیکھیے عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں
کہ ایک روز اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک بہنے لگی. تو نبی کریم نے فرمایا کہ اسامہ کی ناک صاف کر دو. چھوٹے تھے نا, ناک صاف کر دو. ناک بہتی دیکھ کر مجھے کچھ عجیب سا لگا, تو رسول اللہ خود اٹھے, انہوں نے اسامہ کی ناک صاف کر دی. اچھا, جامع ترمذی میں کچھ اور ملتا ہے. جامع ترمذی میں ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کی ناک صاف کرنے کا ارادہ کیا تو ام المومنین نے کہا مجھے اجازت دیجیے. یہ میں نے سب لکھا ہے تاکہ پتہ چلے کون کیا کیا لکھتا رہا ہے. تو رسول اللہ نے, تو ام المومنین نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے, میں ناک صاف کیے دیتی ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا, عائشہ تو اسامہ سے محبت رکھ کیونکہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. تو اسامہ سے محبت رکھ کیونکہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. لیکن مسند امام احمد بن حنبل میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ مروی ہیں کہ اسامہ دروازے کی چوکھٹ سے گر پڑے, ان کے چہرے پر چوٹ آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل مل کر صاف کر رہے تھے. تو اور یہ بھی کہہ رہے تھے, اے اسامہ اگر تو لڑکی ہوتا, کیا اگر تو لڑکی ہوتا تو مجھے تجھے کپڑے پہناتا, زیور پہناتا, تجھ پر خوب مال خرچ کرتا اور اپنے بیٹی کی طرح پالتا. یہ امام بہقی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ نقل کیے کہ اس نے فرمایا کہ اٹھو اور اسامہ کا منہ دھلاؤ. کتنی ساری روایتیں مل رہی ہیں, میں کیوں بتا رہا ہوں, میں بتاتا ہوں. اٹھو اور اسامہ کا منہ دھلاؤ. میں نے عرض کیا کہ میرے کوئی بچہ نہیں تو میں نہیں جانتی کہ میں کیسے منہ دھلاؤں. اے ہے مجھے نہیں پتا, میرے کو بچہ نہیں, میں کیا منہ دھلاؤں. تو آپ ایسا کریں کہ آپ انہیں پکڑ کر خود ان کا منہ دھلوائیں, میں دیکھ لوں گی. تو آپ نے حضرت اسامہ کو لیا اور ان کا منہ دھلایا. فرمایا تو نے ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی. کیا تو نے ہمارے لیے سہولت پیدا کر دی کہ تو لڑکی نہ ہوا, کہ تو لڑکی نہ ہوا. اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تجھے زیور سے سجاتا, تجھ پر خوب مال خرچ کرتا اور تجھے بیاہ دیتا. یہ امام بہقی نے لکھا ہے. تو نے سہولت پیدا کر دی. یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بچیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں کہ وہ سہولت پیدا نہیں کرتی, وہ سہولت پیدا, وہ باپ پر ایک ذمہ داری بن جاتی ہے کہ باپ ان پر مال خرچ کرے. مال کس پہ خرچ کرتے ہیں؟ بیٹی پہ خرچ کرتے ہیں, بیٹے پر نہیں خرچ کرتے ہیں. آپ لوگ بیٹی پہ ہی نہیں خرچ کرتے, آپ بیٹوں پہ خرچ کرتے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تجھ پہ مال خرچ کرتا. آپ بوٹیاں بچاتے ہیں گھر میں, لڑکی, اب لڑکا آئے گا کام سے تو اس کو دیں گے بوٹی, آپ بچی کے لیے بوٹی نہیں بچاتے. کتنی بری بات کرتے ہیں آپ. آپ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے نبی کہہ رہے ہیں تو لڑکی ہوتا میں تجھ پہ مال خرچ کرتا. مال خرچ کرو لڑکیوں پر. آپ اسی طرح اب اگر آپ ان روایات کے الفاظ پر بھرپور غور کریں گے تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ حضرت اسامہ بچے ہیں. کبھی ان کی چوٹ لگتی ہے, کبھی ناک بہنے لگتی ہے, کبھی خون نکلنے لگتا ہے, کبھی ام المومنین اٹھ کر صاف کرتی ہیں, کبھی رسول اللہ, کبھی ام المومنین کہتی ہے میرا دل نہیں چاہ رہا, کبھی رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرے تو, ان کو کہتی ہیں کہ میرے تو کوئی بچہ نہیں ہے, آپ منہ دھلا دیجیے. تو بات یہ کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اول تو, اب سنیے گا جی غور سے, اول تو میرے کوئی بچہ ہی نہیں ہوا. یہ 9 یا 10 سال کی بچی بات نہیں کر سکتی. بتائیں, اول تو میرے گھر کوئی بچہ ہوتا مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا بچہ کے ناک کیسے صاف کرتے ہیں. 10 سال کی بچی کر سکتی ہے بات؟ ایسی پوچھ رہا ہوں, سوال کر رہا ہوں. ہے یہ وہی عورت کر سکتی ہے جسے اولاد کی تمنا ہو اور وہ عورت ہو. تو میری ماں پر عمر کی تہمت لگانے والوں, پہلے ان حدیثوں کا جواب مجھے دو, پھر بات کریں گے آگے. پہلے یہاں سے بات کرو, پہلے سمجھاؤ کہ 9 سال کی بچی کیسے کہہ سکتی ہے کہ میرے تو کوئی بچہ ہی نہیں ہوا. یہ تو پختہ عمر کی عورت ہی کہہ رہی ہوگی. تو رخصتی 9 یا 10 سال میں نہیں ہوئی ہے, 18 سال کی عمر میں ہوئی ہے. اس لیے میں نے یہ چاروں روایتیں بیان کیے تاکہ پتہ چلے آپ کو کہ آپ ایسی کہہ دیتے. دویم بھی سنیں. دویم یہ کہ اس امر سے ایک اور چیز واضح ہو رہی ہے کہ حضرت اسامہ ام المومنین سے چھوٹے ہیں. ابھی تو میں دلیل پہ آیا ہوں بھائی, بات تو رکو. حضرت اسامہ ام المومنین سے چھوٹے ہیں, کافی چھوٹے. اگر ام المومنین ان کی ہم عمر ہوتی یا ان سے چھوٹی ہوتی تو نبی کریم ان کو کبھی ناک
یا خون صاف کرنے کا حکم نہ دیتے، کیونکہ عام طور پر اس قسم کا حکم ایسے شخص کو دیا جاتا ہے جو بچے سے ہر صورت میں بڑا ہو، جو بچے سے ہر صورت میں بڑا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک 10 سالہ بچے کی خدمت پر ایک 8 سال کے بچے کو مامور کر دیا جائے، ہو نہیں سکتا ایسا۔ نہیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، ہے ایک 10 سال کا بچہ اس کی خدمت کوئی 8 سال کا بچہ کرے گا؟ جی، لہذا حافظ ذہبی علیہ رحمہ انہوں نے تحریر کیا ہے، حضرت اسامہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی۔ حضرت اسامہ کی عمر اس وقت 18 سال تھی، اور مورخین فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان فانی سے پردہ فرمایا تو اس وقت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 18 سال تھی، چلے مان لیا۔ لہذا یہ جاننا اب ضروری ہے کہ حضرت اسامہ کی عمر وفات رسول کے وقت کیا تھی، اب یہ جاننا ضروری ہے۔ تو حافظ ذہبی کا تو میں نے بتا دیا کہ 18 سال تھی۔ اگر وہ 18 سال کے تھے، اگر وہ 18 سال کے تھے تو پھر ولی الدین الخطیب مصنف مشکات اپنی کتاب الکمال فی اسماء الرجال میں لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت ہوا تو حضرت اسامہ کی عمر 20 سال تھی۔ مشکات شریف، مشکات میں آ گئے ہم۔ اب آ جاتے ہیں حافظ ابن کثیر، وہ لکھتے ہیں کہ رسول کریم کا جب وصال ہوا تو حضرت اسامہ کی عمر 19 سال تھی، البدایہ والنہایہ۔ اب آ جاتے تھوڑا آگے، تو محدثین اور مورخین کے یہاں یہ مسلمہ امر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے سے قبل، جو کہ لشکر روم کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا گیا تھا روم کے لیے، اسے آپ نے شام پر حملے کے لیے معمور فرما دیا تھا۔ اس لشکر کے سپہ سالار حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کے بعد سب سے پہلا کام یہی انجام دیا کہ اس لشکر کو روانہ فرمایا جو اللہ کے فضل سے کامیاب لوٹ کر آیا۔ تو یقیناً لشکر کی قیادت کرنے والا 20 سال کا تو ہوگا، 20 سال کا تو ہوگا نا۔ چلے اب پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسامہ کی، اب میں ایک اور بات، حضرت اسامہ کی جو پیدائش ہے وہ 3 یا 4 نبوی کی ہے، 3 یا 4 نبوی کی ہے، یعنی ہجری 3 یا 4 نبوی کی ہے، ہجری نبوی کی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سال پیدائش بھی 3 یا 4 نبوی تسلیم کر لیا جائے تو یہ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم نے ایک لڑکے کی ناک صاف کرنے کے لیے ایک ہم عمر لڑکی کو حکم دیا ہو؟ سوال ہے، میں جواب ہی نہیں دے رہا آپ نہیں، اگر ہے تو بتا دیں، میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں۔ ہے تو مجھے بس اتنا کہنا ہے، میں نے قریباً 98 طریقوں سے، کتنے 98 طریقے اور 98 روایات، 98 تراتیب، 98 حوالے اور مستند حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ شادی کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 یا 20 برس تھی رخصتی کے وقت۔ تو برائے مہربانی یہ 9 اور 10 سال سے باہر نکلے، اس سے میرے رسول کی حرمت پہ فرق پڑتا ہے، اس سے ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہے، اور جس چیز سے ناموس رسالت پر حملہ ہوتا ہو میں اس کو حوالہ نہیں بناتا، میں اس کو حوالہ نہیں بناتا، کیونکہ میرے لیے حضرت عائشہ کی عمر جاننا ضروری نہیں ہے، میرے لیے حضرت عائشہ کا علم جاننا ضروری ہے۔ آپ لوگوں کے لیے عمر جاننا ضروری ہوگا، میرے لیے تو حضرت عائشہ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ فقیہ تھی، وہ عالمہ تھی، وہ فاضلہ تھی، وہ اسلام سکھایا کرتی تھی صحابہ کو بھی اور تابعین کو بھی اور تبع تابعین کو بھی۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں، لہذا بس یہ بات یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑی خاتون ہے، اور ان پر جب الزام لگا واقع افک کے موقع پہ، میں واقع افک کی تفصیل میں جانا چاہتا، لیکن جو واقع افک کے موقع پر ان پر الزام لگا، الزام ہمیشہ کریکٹر اسیسینیشن ہمیشہ اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، برے لوگوں کا تو کردار ہی نہیں ہوتا جو کریکٹر اسیسینیشن برے لوگوں کا تو کردار ہی نہیں ہوتا۔ اب ہم یزید کی کیا کریکٹر اسیسینیشن کریں؟ وہ کوئی کردار تھا؟
کردار ہو تو کرے نا. یزید کو گالی دینا بھی اچھا نہیں لگتا بھائی, گالی کی بھی توہین ہے گالی دینا. کیریکٹر اسیسینیشن کر نہیں سکتے نا, کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہی با کردار آدمی کی ہے. بے کردار آدمی کی ہوتی نہیں ہے. آپ کے نبی سے زیادہ بڑا کردار کسی کا ہے. اور آپ کیا پڑھتے ہو نعت میں؟ سب سے اولا والا ہمارا, سب سے بالا والا ہمارا ہے, اپنے مولا کا پیارا ہمارا ہے. آج یوسف بھی ان کی غلامی میں. چلو چھوڑ دے, شعر تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہی نہیں, مگر آگے کر دیں, اعلیٰ حضرت پہ لگا دیا شعر. لیکن آپ آگے چل کر دیکھیں کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, منہ چاہیے بھائی, منہ چاہیے, منہ دینے کو. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کرو کیریکٹر اسیسینیشن کر کے دکھاؤ. کرو گے نا پھر تم یہاں, اس لیے کرو گے کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. منہ ہی نہیں تھے دینے والے, تو جو دینے والا منہ تھا اسی کی تم کردار پر حملہ کرنے کی کوشش کرو گے. باقی تو کوئی دینے والا تھا نہیں, باقی تو کوئی دینے والا تو پھر تم کہو گے مجنون, شاعر, معذلہ سما. تو تمہاری کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم کہتے رہو, قرآن سے آواز آتی رہے گی, من نجمی اذا ہوا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا, معاذ اللہ صاحب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کہتے رہو صاحب تمہارے مجنون ہیں یا بہکے ہوئے, معذلہ. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے نہ تمہارے صاحب بہکے ہوئے نہ بھٹکے ہوئے, وہ تو میرے حبیب ہیں. تو کیریکٹر اسیسینیشن آپ جب حضرت عائشہ کی کرنے جا رہے تھے, جو بھی لوگ تھے اس وقت, آپ کو پتا تھا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا تھا. ایک ہار گر گیا ایک خاتون کا, وہ اپنا ہار تلاش کرنے کیا لگ گئی کہ آپ نے قیامت ڈھا دی. مولا علی سے کسی نے پوچھا, مولا علی سے بلکہ رسول نے پوچھا تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو مولا علی کا جواب دیکھیے, کہنے لگی کہ میں نے ان میں سوائے اچھائی کی کچھ پایا نہیں ہے. میں نے ان میں سوائے اچھائی کچھ پایا نہیں ہے. آپ عثمان کو, عثمان تم کیا کہتے ہو؟ اپنی بیوی کے بارے میں ایک سے پوچھ رہے. اتنا کھلا نبی دیکھا ہے کبھی؟ یار لوگ تو اپنی بیویوں کی بات چھپاتے ہیں, آپ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک سے پوچھ رہے, کیونکہ وہ خالی بیوی نہیں ہے, وہ اسلام کی آنے والی فقیہ ہیں, عالمہ ہیں, رسول کا پورا دین بیان کریں گی وہ آگے. یہ ان کا امتحان ہو رہا ہے, کہ ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے عثمان تم بتاؤ. کیا وہ سننی نہیں تھی یہ سب کہ میرے بارے میں کیا کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ سننی نہیں تھی. عثمان نے کہا یا رسول اللہ, میں نے تو برہ سے سنا ہے کہ یہ تو اتنی سادہ ہے کہ بکریاں آٹا کھا جاتی ہیں, یہ گوندھ کے رکھ کے سو جاتی ہیں. اس سے زیادہ میں کیا کہوں ان کے بارے میں؟ ابو بکر سے پوچھا, ابو بکر عائشہ کے بارے میں, وہ رو پڑے, کہنے لگے میں اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہوں. سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا کہ تم بتاؤ, تو انہوں نے شمشیر نکال لی, میں بتاؤں گا نہیں, جو بولے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور رسول اللہ خاموش نہیں تھے, وہ آپ سے زیادہ درد میں تھے, وہ عائشہ صدیقہ سے زیادہ درد میں تھے, کیونکہ کیریکٹر اسیسینیشن ان کی نہیں ہو رہی تھی, خود رسول کی ہو رہی تھی. وہ درد میں تھے, معاذ اللہ درد میں تھے کہ ان کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی, وہ آپ سے زیادہ درد میں تھے. لیکن وہ رسول تھے, وہ حبیب تھے, وہ خلیل نہیں تھے کہ دوست سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. وہ محبوب تھے, انتظار کر رہے تھے کہ محب جو ہے وہ کب بات کرے گا, میں صادق ہوں, میری صداقت کی گواہی کیوں نہیں لے رہے؟ ہر جگہ میری صداقت کی گواہی دی, ہر جگہ اللہ نے کہا میرا نبی صادق ہے, سچا ہے, ہر جگہ کہا میرا حبیب صادق ہے, سچا ہے, اور مجھ سے بھی کہلوا دیا کہ ابو بکر صدیق ہے, سچا ہے, اسی کی بیٹی ہے, مجھ سے کیوں گواہی نہیں دے رہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا کہ کوئی نہ بولے, میں بولوں گا. عائشہ کے لیے میں بولوں گا, عائشہ کے لیے میں بولوں گا. نہ ابو بکر تم بولو گے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بولیں گے, میں بولوں گا. اور ایک دفعہ نہیں بولوں گا, 10 بار بولوں گا, 10 بار بولوں گا. یہ عربی میں ہوتا ہے ایک بار نہیں 10 بار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آیات برات حضرت عائشہ کے حق میں نازل ہوئی.
اور پھر دروازے کی کنڈی کھلتی ہے. 30 دن کے بعد دروازہ کھلتا ہے. سوجی آنکھوں اور روتی آنکھوں کے ساتھ ام المومنین باہر نمودار ہوتی ہیں. حضرت ابوبکر خوشی سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں مرحبا یا اختی مرحبا, تیرے لیے آیات نازل ہو گئی. رسول اللہ تشریف لائے, کہا عائشہ سنو اللہ تمہاری بارات کر رہا ہے. کہا نہیں سنوں گی, میں آپ کی نہیں سنوں گی, میں اللہ کا شکر ادا کرنے جاؤں گی جس نے میرے لیے بارات کی آیات نازل کی ہیں. پہلے میں اس کو سنوں گی, پہلے میں اس کے لیے شکر ادا کروں گی. لاؤ ایسی کوئی مومنہ, لاؤ ایسی کوئی ماں. ماں آپ کو سلام, آپ کو سلام, اور آپ کے دشمنوں پر لعنت. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.